खाने काबा को कौन तबाह करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में एक आदमी मक्का आएगा, वो खाने काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े करके समुंदर में बहा देगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, उस आदमी की निशानी क्या होगी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी ऐसे मुल्क से निकलेगा जहाँ सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, खाने काबा मक्का मुकर्रमा के एक नशेबी इलाके में वाक़ है, जहाँ पुराने ज़माने में बारिश और सैलाब का पानी जमा हो जाया करता था। उससे उसकी दीवारों और अंदरूनी हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुँचता था। पानी की रोकथाम के लिए उस ज़माने में खाने काबा के बाहर एक बंद बनवाया गया था, लेकिन ये बंद पानी के रेलों के आगे न ठहर सका और बार बार टूटने के बाद आखिरकार बिल्कुल मुनहदिम हो गया, जिसके बाद इमारत को ज़्यादा नुकसान पहुंचता रहा। यूँ होते होते सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि एक ज़माने में यूँ दिखाई पड़ने लगा जैसे काबा की खस्ता इमारत अनकरीब धड़ाम से आ गिरेगी। अहले मक्का इस सूरत हाल से बहुत परेशान रहते थे। वो काबा की खस्ता और बोसीदा हिस्सों को गिराकर उन्हें असर नौ तामीर करना चाहते थे, मगर बात ये थी कि अय्याम जाहिलियत से उनके यहाँ ये तसव्वुर चला आता था कि खाने काबा का कोई हिस्सा गिराने से खुदा का अजाब नाजिल होता है, इसलिए किसी को भी मुरम्मत का हौसला नहीं पड़ता था। इधर मुसलसल सैलाब और शहर से आने वाले पानी ने खाने काबा की फसील को इस कदर कमज़ोर कर दिया था कि फ़ौरी तौर पर मुरम्मत लाजमी हो गई थी। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब बेहद खलीक और मिलनसार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमाई और फलाही मामलों में मक्का वालों के साथ मिलजुल कर रहा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खाने काबा की खस्ताहाली की फ़िक्र रहती थी, बल्कि इस अवामी तशवीश का एहसास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा लाहिक था। खाने काबा की तामीर नौ को अव्वलियत मिलने में कई बातों का दखल है। चुनांच काबा के बीच एक कुआं होता था। ज़ियारत के लिए आने वाले उस कुएं में अपने नजराने फेंक दिया करते थे। एक दफ़ा किसी ने उस कुएं से कई कीमती अशिया चुरा ली। चोर को चोरी में इसलिए भी आसानी होती थी कि काबा की दीवारें नीची भी थी और कच्ची भी थी, उन पर कोई छत न थी। बहुत कोशिश के बावजूद चोर को पकड़ लिया गया। जुर्म की पादाश में उसके दोनों हाथ काट दिए गए, मगर नजराना वाले कुओं से माल दौलत को मज़ीद चोरी से बचाने के लिए खस्ता दीवारों को गिराकर पुख्ता दीवारें बनाना और उन पर छत तामीर करना ज़रूरी था। उसके अलावा एक दिलचस्प वाक़या भी इस काम पर फौरी तवज्जो का सबब बन गया। चुनांच काबा के उस कुएं में जिसमें लोग अपने नजराने फेंक दिया करते थे, उस कुएं में एक फनदार नाग भी रहता था। वो दिन के वक्त कुएं से निकलकर काबा की मुंडेर पर बैठ जाया करता था और मज़े से धूप सेका करता था। अगर कोई शख्स उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता तो वो फन फैलाकर खौफनाक फुनकार करता और डसने को लपकता, जिससे सब लोग भाग खड़े होते। मुरम्मत और तामीर नौ का काम शुरू होने में उस सांप का खौफ भी बढ़ चुका था, मगर फिर यूं हुआ कि उन्हीं दिनों एक बड़ा सा उकाब उड़ते उड़ते इधर आ निकला और वो बिजली की तरह सांप पर लपका और उसे दबोच कर हवा में उड़ा। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो सांप जो खाने काबा के अंदर था, जिस वक्त कुरैश ने खाने काबा की तामीर का इरादा किया था, तो कहा कि परिंदे ने उस सांप को खाने काबा से आकर उठा लिया और उसको लेकर हिट रोम के अंदर डाल दिया और वहाँ की सरजमीन ने उस सांप को निगल लिया था। चुनांचे यही जानवर क़यामत के करीब सफ़ा के पास से निकलेगा और लोगों से हम कलाम होगा, जिसे दाब्बतुल अर्ज़ के नाम से पहचाना जाता है। ये जानवर ज़मीन से इस तरह निकलेगा जैसे बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। बहरहाल सांप के खात्मे के बाद लोग यूँ महसूस करने लगे जैसे खाने काबा की तामीर नौ के लिए खुदा ने उनका रास्ता साफ कर दिया है। इत्तिफाक की बात यह है कि ऐन उन्हीं दिनों एक यूनानी ताजिर और कारीगर बाकूम का जहाज़ तूफ़ान की जद में आ गया और बंदरगाह जिद्दा के साहिल के नज़दीक आकर किनारे से टकरा कर तबाह हो गया। बाकूम अपने वक्त का हुनरमंद कारीगर था।
اسے معماری میں بھی کافی مہارت حاصل تھی۔ اہل مکہ کو جہاز کی تباہی کی خبر ہوئی تو انہوں نے باقوم کے پاس لوگوں کو روانہ کیا۔ لوگوں نے اس کا ٹوٹا پھوٹا جہاز خرید لیا تاکہ اس کی لکڑی کے تختے خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں استعمال کیا جا سکے۔ لوگوں نے باقوم کو اپنے ہمراہ مکہ چلنے اور خانہ کعبہ کی مرمت کے کام کی نگرانی کرنے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ باقوم کی معاونت بھی حاصل کر لی گئی اور پھر بڑے زور و شور سے کام شروع کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے اس تاریخی کام میں تمام قبیلہ متحد ہو کر پورے جوش و خروش سے مصروف ہو گئے اور کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محروم نہ رہا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہر قسم کا تعمیری سامان فراہم کر لیا گیا اور مکہ کے آس پاس کی پہاڑیوں سے نیلے پتھر جمع کر لیے گئے اور تعمیر کا کام بڑی دلچسپی اور ذمہ داری سے آگے بڑھنے لگا۔ جب دیوار 5-6 فٹ کی لگ بھگ جڑ گئی تو حجر اسود کو اس کی پرانی جگہ پر نصب کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی قدیم روایتی جگہ پر رکھنا ایک ایسا بڑا اعزاز تھا جسے حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلہ خواہش مند تھا۔ چنانچہ اس نازک معاملے پر گرما گرم بحث بازی کا سلسلہ چھڑ گیا اور جلد ہی نوبت تلخ کلامی اور تو میں تک جا پہنچی، اور کوئی قبیلہ بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے پر رضامند نہ تھا۔ تکرار لمبی ہوتی گئی تو معاملہ جنگ و جدل کی صورت اختیار کر گیا۔ تلواریں کھینچ گئی اور خون خار درندے مرنے ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک جنگجو قبیلے نے تو حد ہی پار کر دی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی اور قبیلے کو حجر اسود نصب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، اور پرانے زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی مفاد کے لیے جان دینے کی قسم کھاتا تو انسانی خون سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ چنانچہ اس وحشی قبیلے کا سردار خون سے لبالب کٹورا خانہ کعبہ میں اٹھا لیا اور پیالہ لے کے سب تیز نوجوانوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر عہد کیا کہ اگر کسی اور قبیلے نے حجر اسود نصب کرنے کی جرات کی تو وہ سب کے سب کٹ مڑیں گے۔ غرض کے پورے 4 دن تناؤ اور تصادم کی یہ خوفناک کیفیت لوگوں کے اعضاء پر بری طرح سوار رہی، اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ قتل و غارت کا سلسلہ کسی وقت بھی سارے مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ چنانچہ قریش کا ایک بوڑھا سردار بہت دانشمند اور ذہین تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کا ہنگامہ کسی خون خرابے کے بغیر طے ہو جائے۔ چنانچہ اس نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص بھی صفا والی جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اسے امیر مان لیا جائے، اور حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں پھر جو بھی فیصلہ ہو اسے تمام قبیلے حتمی طور پر تسلیم کر لیں گے۔ بوڑھے سردار کی تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ دوسری صبح سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر بیٹھ کر بے تابی سے انتظار کرنے لگے کہ کوئی صفا کی طرف سے سب سے پہلے کون شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس صبح جو شخص اس جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تو سب ہی کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اصل نام پکارنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ احترام سے صادق و امین کے معزز ترین ناموں سے پکارتے تھے۔ چنانچہ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ ہر طرف خوشی کے نعرے بلند ہونا شروع ہوئے اور لوگ بے ساختہ پکار اٹھے، یہ تو وہی امین ہے جنہیں ہم خوب جانتے ہیں، ہم انہیں بخوشی اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی نزاکت سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک چادر لاؤ۔ چنانچہ فوری طور پر چادر لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر بچھا دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر تمام قبیلوں کے منتخب نمائندے سے فرمایا، اب تم سب اس چادر کے کنارے تھام لو اور اس سے اٹھا کر اس مقام تک لے جاؤ جہاں حجر اسود نصب ہونا ہے۔ چنانچہ سب لوگ چادر کے کنارے تھامے خوشی خوشی اس مقام پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اسے زمین پر رکھ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حجر اسود اٹھایا اور اسے مقررہ مقام پر رکھ دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملہ فہمی اور دانش مندانہ فیصلے سے سارے قبیلے بے حد مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دانش مندی سے وہ قبیلے خون خرابہ اور خانہ جنگی سے بچ گئے، ورنہ وہ لوگ تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، اور جو لوگ ذرا ذرا سی باتوں پر تلواریں تان کر تصادم کے شعلے میں کود پڑنے کے عادی تھے، بھلا عزت اور ناموس کے اتنے بڑے معاملے پر صبر و تحمل فراست سے کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ چنانچہ حجر اسود کے اس مشہور واقعہ کو تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ایک لطیف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نبوت کی امانت کا آخری پتھر ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے اہل مکہ کو ان تمام فسادات اور ظلم و ستم سے نجات دلوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو پوری دنیا کے لیے مثالی قوم بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی تھی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یاد رہے، عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورہ فیل میں ملتا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ اس نے اصل میں سنا جو یمن کا شہر ہے اس میں ایک کلیسا یعنی چرچ الکلیس کے نام سے تعمیر کیا گیا تھا، اور چونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کے بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائیں۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابرہہ کے اس حملے کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ سنانے والے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ فیل بھی کہلاتا ہے۔ اس بات کو واقعہ فیل کا نام کیوں دیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ابرہہ کون تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے کتنے دن بعد ہوئی۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ پتھروں کا۔ اس نے پوچھا کہ اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ہمارے ہاتھ سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا، اور ساری باتیں سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لیکن اب تم اس کا طواف کرو۔ نعوذ باللہ، اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہی ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خوشوی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کوڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کے اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سب کے سب غضبناک ہوا، کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شاہ و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دی، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے، اور ایک ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا، اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی،
नुफैल अबरहा से कहा, कुरैश का सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। यह शख्स तमाम अरब का सरदार है, शर्फ बुजुर्गी उसे हासिल है, लोगों में उसका बहुत बड़ा असर है, लोगों को 6-6 घोड़े देता है, उन्हें एहतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अबरहा ने मुलाकात के लिए बुलाया। अबरहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरे और तमाम लोगों के जानवर वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अबरहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है कि मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से उसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? उसकी बात सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊँट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि उस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा, मुझे उसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अबरहा ने हुक्म दिया कि इनके ऊँट वापस दिए जाएं, और उन्हें उनके ऊँट वापस मिल गए। तो उन्होंने उनके सींगों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दी, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार उस पर गज़बनाक हो। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उसके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। उधर से अबरहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो ज़मीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो न उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़रबे लगाई, मगर वो खड़ा न हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया। वो फ़ौरन उसकी तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजर्बा बार बार किया। आखिर अबरहा ने हुक्म दिया कि हाथी को शराब पिलाई जाए, ताकि नशे में उसे कुछ होश न रह जाए और हम उसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सके। चुनांच उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर उसका भी असर न हुआ। नाजरीन, कहते हैं कि अबरहा की हाथी को उठाने की कोशिश जारी थी कि अचानक समुंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबिलों को भेज दिया। वो टिड्डियों की झुंड की तरह आई। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुँचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अबरहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ की अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफ़िले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तो अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अबरहा का लश्कर फतह हासिल न कर सके। उनकी ताकत थी, मगर कुदरत की ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब न हुआ। नाजरीन, याद रहे कि सलीब लफ्ज़ इसलिए बोला गया है कि अबरहा ईसाई था। सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो अबरहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। उनमें से फिर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अबरहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह के ऊपर से बम को गिराया जाए तो जिस्म के चेथरे उड़ जाते हैं। अबरहा का हाथी महमूद अलबत्ता उन कंकड़ियों से महफूज रहा, बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। नाजरीन, कहा जाता है कि ये हाथी सैकड़ों की तादाद में थे। सब के सब खाए हुए भूसे के मानिंद हो गए, जैसा कि सूरह फील में आता है। नाजरीन, कहा जाता है कि अबरहा उसके कुछ साथी ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी न छोड़ा। अबरहा के बारे में तबकात में लिखा है कि उसके जिस्म का एक एक उज़्व अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था, उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ
حضرت عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال بھی سونا چاندی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ناظرین، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مزہ دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسے مخلوق کو ابابیل جیسے چھوٹی اور حکیم مخلوق کے ذریعے اس پر عبور پا سکتی ہے۔ ناظرین، دراصل یہ انسانیت کے غور و تفکر کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور انسان اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ ناظرین، آپ نے واقعہ فیل اور ابرہہ کے انجام کی مکمل تفصیل جان لی۔ چلیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہاتھی والا کون تھا، کس قدر بے شرم اور مکار شخص تھا۔ تاریخ کے مطابق نجاشی شاہ حبشہ نے ابرہہ کو سوڈان کا حاکم اور اریات کو یمن کا حاکم مقرر کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابرہہ نے یمن پر حملہ کر دیا اور اہل یمن کو بھی اس حملے کی خبر پہلے سے ہی مل گئی، اس لیے وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں افواج سوڈان اور یمن کی سرحد پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئی۔ ابرہہ کا قد بھی چھوٹا تھا، وہ انتہائی بدصورت بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں اریات لمبے قد کا خوبصورت اور مضبوط شخص تھا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ وہیں آپ کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابرہہ نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ دراصل یہ ابرہہ کی ایک چال تھی جسے اس کا مد مقابل سمجھ نہیں سکا اور مقابلے میں کود پڑا، اور آپ نے اپنی تلوار پوری قوت سے ابرہہ پر ماری، مگر وہ بڑی ہی مکاری سے اپنے محافظ کے پیچھے ہو گیا۔ اس مار سے وہ محافظ زخمی ہو گیا۔ پھر آپ کے سنبھلنے سے پہلے ہی ابرہہ کے ایک دوسرے محافظ نے اچانک حملہ کر کے اریات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی وجہ سے ابرہہ کا نام ابرہہ اشرم یعنی بے شرم پڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اریات کی موت کے بعد اس کی فوجیں ابرہہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا، اور یہ آپ کی موت کے بعد اس کی فوج نے ابرہہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا، اور اس طرح سے ابرہہ کے یمن پر بھی تسلط قائم ہو گیا۔ اس کی خبر جب شاہ حبشہ کو ملی تو اس کو سخت غصہ آیا اور اس نے جواب طلبی کے لیے ابرہہ کو خط لکھا۔ ابرہہ مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی حکومت اور جان بچانے کے لیے جواب خط لکھا کہ میں آپ کا خادم ہوں، مجھے جاسوس نے اطلاع دی کہ وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے میں اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے نکلا تھا، اور پھر حملے کرنے میں سبقت بھی اسی نے ہی کی تھی، اور یوں وہ مقابلے میں میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں آپ کا پرانا خادم ہوں، ہمیشہ خادم ہی رہوں گا۔ سوڈان اور یمن کی سرزمین ابھی تک آپ کی زیر تسلط ہی ہے۔ شاہی حبشہ ابرہہ کے جواب سے بہت خوش ہوا، اور اس طرح سے اسے ناصر بادشاہ کی طرف سے معافی مل گئی تھی، بلکہ یمن کی سرداری بھی اسے سونپ دی گئی تھی۔ اور ناظرین، یمن کا حاکم بننے کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے سماعت فرمایا، اور یہی واقعہ فیل کہلایا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 روز پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔